فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما جو ہوں فرعون ہم ان کو خدا کہہ دیں یہ مشکل ہے جو ہوں فرعون ہم ان کو خدا کہہ دیں یہ مشکل ہے جو ہوں دجال ان کو انبیاء کہہ دیں یہ مشکل ہے جو ہوں دجال ان کو انبیاء کہہ دیں یہ مشکل ہے خدا بندے کی حاجت کو خود ہی دور کرتا ہے خدا بندے کی حاجت کو خود ہی دور کرتا ہے خدا کے بندوں کو حاجت روا کہہ دیں یہ مشکل ہے ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات اللہ رب العزت کے لیے کہ جس نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا، نبی علیہ السلام کا امتی بنایا، اور کروڑوں درود السلام نبی آخر الزمان امام الانبیاء مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہیں آخری نبی بنا کر میری اور آپ کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ حضرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو پیغام دے کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا، وہ پیغام توحید کا پیغام تھا۔ یہ وہی پیغام ہے جسے نبی علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے سب کو اسی دعوت کے ساتھ بھیجا گیا، اور وہ دعوت کیا تھی؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرات، نبی علیہ السلام سے پہلے کفار مشرکین جو مکہ کے مشرک تھے، ان کی حالت یہ تھی کہ وہ شرک کی غلاظت میں ڈوبے ہوئے تھے، صدقات بھی دینے والے تھے، خیرات بھی کرنے والے تھے، عبادات بھی کرنے والے تھے، حج و عمرہ تک کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے انہوں نے شریک مقرر کر رکھے تھے جن کو وہ اپنی مشکلات دور کرنے کا، اپنے کام حل کروانے کا اور اپنے بیڑے پار لگوانے کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ حالانکہ وہ اللہ کے قطعی طور پر منکر نہ تھے، لیکن
وہ یہ خیال کرتے تھے کہ یہ جو ہمارے بت ہیں یہ ہمیں اللہ کے قریب کرنے والے ہیں۔ اس کی مثال حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت صحیح بخاری کی حدیث سے ملتی ہے کہ جس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قوم نوح جب گمراہ ہوئی تو ان کی گمراہی کا سبب یہ نہیں تھا کہ انہوں نے یک بارگی اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پوجا شروع کر دی، نہیں، بلکہ سب سے پہلے شیطان جب ان کے پاس آتا ہے، آ کر انہیں اس طرح گمراہ کرتا ہے کہ جو نوح علیہ السلام کے صالحین تھے، جو ان کے نیکوکار لوگ تھے، یعوق، یغوث، ود وغیرہ، وہ جب اس دنیا سے چلے گئے تو ان لوگوں کو آ کر کہتا ہے وہ تمہارے نیک لوگ تھے، ان کو تم نے بلانا نہیں ہے بلکہ ان کی نشانیاں بنا لو۔ اور پھر اس طرح انہوں نے ان کی نشانیوں کے طور پر مورتیاں بنا دی، پھر انہوں نے اس کی پوجا شروع نہیں کی، بلکہ کافی عرصہ گزرنے کے بعد شیطان نے ان کو پھر بلایا، پھر پھسلایا اور پھر ان سے یہ کہا کہ تم اب گناہگار ہو چکے ہو، اب اللہ تعالیٰ تمہاری سننے والا نہیں، تم نیکوکاروں میں شامل نہیں ہو، تمہیں اب چاہیے کہ یہ جو تمہارے نیکوکار لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے وسیلے کے طور پر پیش کرو، ان کو اپنا سفارشی بناؤ، تم اپنی حاجات ان کے پاس لے کر جاؤ اور پھر اس طرح اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا۔ یہی عقیدہ اس وقت مشرکین مکہ کا تھا، وہ قطعی طور پر اللہ کی انکاری نہیں تھے، لیکن انہوں نے اللہ کے شریک بنا رکھے تھے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو پھر آپ علیہ السلام کو فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتِكَ الْأَقْرَبَيْنِ کہ جا کر جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں ان کو ڈراؤ اللہ کے عذاب سے، ان کو ایک اللہ کی طرف بلاؤ، ان کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دو۔ چنانچہ نبی علیہ السلام اللہ کے اس حکم کے مطابق عمل کرتے ہوئے میدان دعوت میں آتے ہیں، آ کر پہاڑ پر کھڑے ہو کر یا سباق کی آواز لگائی، سارے کے سارے جو قریش تھے جمع ہو گئے۔ مکہ کے لوگ جب جمع ہو گئے تو پھر ان سے سب سے پہلے اپنی صداقت کی تصدیق کروائی، کیونکہ شروع سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حق گوئی، آپ کی امانت داری کے کفار مشرک جو تھے کفار کے مکہ کے، وہ بھی اعتراف کرنے والے تھے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے ان کی یہ تصدیق کروائی کہ کہیں بعد میں یہ اس کا انکار نہ کر دیں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر ہے جو تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے، تو پھر تمہارا کیا خیال ہے، تم میری اس بات کے اوپر یقین کرو گے؟ تو سارے کے سارے جو عرب تھے، کفار مکہ تھے، قریش، انہوں نے یک بارگی کہا کہ بے شک اللہ کے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خیر وہ اللہ کا رسول تو انہیں نہیں مانتے تھے، لیکن انہوں نے کہا اے محمد کہ بے شک ہم نے آپ کو جب بھی پایا سچا پایا، صادق اور امین پایا ہے، بے شک اگر تم یہ کہو تو ہم اس کا ضرور بل ضرور یقین کریں گے اور تمہاری بات کو بالکل مان لیں گے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں اس سے پہلے کہ وہ تمہیں گھیر لے۔ ایک اللہ کی توحید کا اقرار کر لو، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، معبودان باطلہ کی نفی کر لو، تفلحو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ دعوت سننی تھی کہ سارے کے سارے
آپ علیہ السلام کو جھٹلانے لگے، اور آپ کا حقیقی چچا وہ سب کا لیڈر بن کر سامنے آیا، اور اس نے سب سے پہلے آپ کی مخالفت کی اور کہا کہ تیرے ہاتھ تباہ ہو جائیں، تو برباد ہو جائے، کیا تم نے ہمیں صبح صبح یہ چیز سنانے کے لیے، یہ پیغام بتانے کے لیے یہاں اکٹھا کیا ہے، ہمارا وقت برباد کیا ہے؟ اور پھر آپ علیہ السلام کو طعنہ تشنیع کا نشانہ بنانے لگا۔ یہی نہیں، یہ آپ کا حقیقی چچا تھا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں، اس کے 2 بیٹوں کے گھروں میں ان کی نکاح ہوا تھا۔ چنانچہ اس نے سب سے پہلے یہ کام کیا، اپنے بیٹوں کو کہا کہ جاؤ ان کی بیٹیوں کو طلاق دے دو، محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ وہ دونوں جو بیٹے تھے ابو لہب کے، انہوں نے نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کو طلاق دے دی، اور جو عتبہ تھا اس نے نبی علیہ السلام کی گستاخی بھی کی۔ یہ پورا کا پورا خاندان ہی نبی علیہ السلام کا دشمن بن گیا، اور مکر و فریب اور چالیں چلنے لگا۔ چنانچہ ابو لہب کی جو بیوی تھی، وہ ایک رسی تھی اس کے پاس، کھجور کی رسی، کہ جس میں وہ کانٹے جمع کرتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچاتی جہاں سے آپ کا گزر ہوتا۔ پھر نبی علیہ السلام کی وہ ہجو بھی کرتی تھی، نبی علیہ السلام کے بارے میں برے اشعار کہتی اور آپ کی چغلی کھاتی۔ تو پھر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پورے خاندان کی تباہی کے لیے قرآن میں سورت نازل فرمائی، سورہ لہب، تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ہلاک ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ۔ یعنی جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہلاکت کے لیے، آپ کی بربادی کے لیے ہاتھ پھیلائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دونوں ہاتھوں کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اس کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں، یہ ہلاک ہو جائے، یہ برباد ہو جائے۔ پھر آگے اسی سورت کے آخر میں اس کی بیوی کا بھی تذکرہ موجود ہے کہ جس کے گلے میں وہی کھجور کی رسی جس میں وہ کانٹے ڈال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھایا کرتی تھی، اس کے گلے میں اٹکتی ہے اور وہ جہنم رسید ہو جاتی ہے۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، کہ اس کے جو بیوی ہے اس کے بھی بارے میں نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی بتا دیا تھا کہ یہ خود اپنی ہلاکت کا سبب بنے گی۔ چنانچہ وہ راستے میں گری پڑی ملی اور اس کے گلے میں رسی موجود تھی جس کے ساتھ وہ نبی علیہ السلام کو ایذا پہنچاتی تھی۔ اور کچھ مفسرین نے اس کے بیٹے عتبہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ جو اس کا بیٹا تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی تھی، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی کہ تجھے درندہ چیر پھاڑ کر کھائے گا۔ چنانچہ یہ ایک دفعہ قافلے کے ساتھ جاتا ہے، تجارتی قافلہ ہے، اس کے ساتھ جاتا ہے، لیکن اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بد دعا کا علم تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے کی اقوال تھے، جو کچھ آپ فرما رہے تھے، وہ سارا کا سارا پورا ہو رہا تھا، کیونکہ آپ تو اللہ کے رسول تھے۔ تو چنانچہ اس نے یہ کیا کہ جب ایک جگہ پر یہ گیا تو وہاں پر وہ علاقہ بڑا خطرناک تھا، لوگوں نے کہا کہ جہاں پر جنگلی جانور وغیرہ رہتے ہیں تو اس لیے اپنی احتیاط کیجئے گا، کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ اور اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا بھی خوف تھا، چنانچہ یہ اپنے مکمل انتظامات کرتا ہے، اپنا جو خیمہ ہے وہ درمیان میں لگاتا ہے، اس کے بعد باقی قافلے والوں کے خیمے ہیں، اس کے بعد اونٹوں کا حصار بنایا جاتا ہے۔ لیکن جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کر دیں،
اسے ہلاکت سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ تو اس طرح یہ مکمل انتظامات کے ساتھ جب رات کو سو جاتا ہے، رات کو درندہ آتا ہے، سونگتے سونگتے اس کے خیمے تک پہنچ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اس کو چیر پھاڑ کر کھا جاتا ہے۔ جب صبح ہوئی تو پھر وہ ٹکڑوں میں تقسیم ہوا ملا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے والا یہ جو پورے کا پورا خاندان تھا تباہ ہو گیا۔ پھر میں بات کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت توحید دی تو سارے کے سارے قریش مکہ آپ کے دشمن بن گئے۔ انہوں نے سب سے پہلے آپ کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچائی کہ یہ اس راستے کو چھوڑ دیں، یہ توحید کے راستے سے پیچھے ہٹ جائیں، ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دیں۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ اس طرح باز آنے والے نہیں ہیں، ابن جریر وغیرہ میں روایات موجود ہیں کہ پھر اس کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آپ کو مال و متاع کی پیشکش کرتے ہیں، آ کے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو جتنا چاہیں مال دینے کے لیے تیار ہیں، آپ قبیلے کی جس عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں اسی سے آپ کی شادی کروا دیں گے، آپ کے ہاں مال و دولت کے انبار لگا دیں گے، آپ اس سے پیچھے ہٹ جائیے، ہمارے جو معبودان باطلہ ہیں ان کو برا کہنا چھوڑ دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انکار کر دیا تو پھر انہوں نے اس کے بعد آخری حربہ استعمال کیا۔ وہ کون سا حربہ تھا کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مار ڈالا جائے، آپ کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ پھر کفار کی ایک مجلس ہوتی ہے، ان کا اجلاس ہوتا ہے، ایک مقام ندوہ جو ان کی پارلیمنٹ تھی، وہاں پر سارے قبیلے کے لوگ جو بڑے بڑے قبیلے تھے وہ جمع ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ہر ایک قبیلہ اپنا ایک ایک بندہ دے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے گا۔ یہ جو لوگ تھے 11 قبیلوں کے 11 لوگ، ان میں ابو جہل بھی تھا، عتبہ بھی تھا، اور یہ بڑے بڑے سردار قریش کے مکہ کے تھے۔ چنانچہ ایک رات انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ آج کی رات نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اس سے آگاہ کر دیا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے ہیں، دوپہر کا وقت ہے۔ جب آپ جاتے ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اس وقت تو نہیں آیا کرتے تھے، آج لگتا ہے کوئی ضروری بات ہے یا پھر اللہ کی طرف سے کوئی حکم نازل ہوا ہے۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول کیا کوئی حکم نازل ہوا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس طرح اللہ تعالیٰ نے کفار کی طرف سے جو تدبیر تھی اس کے بارے میں اطلاع دی ہے اور ہمیں ہجرت کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی بات جب بتائی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں ابو بکر تو بھی میرے ساتھ چلے گا، ہجرت کرنے والوں میں سے تو بھی ہے۔ چنانچہ
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میرے جو ماں تھی حضرت اسما ابو بکر صدیق رضی اللہ کی بیوی، انہوں نے زاد راہ تیار کیا اور پھر اپنے جو دوپٹہ تھا، اوڑھنی تھی، اس سے ایک کپڑا نکال کر اس کو پھاڑ کر آپ نے نبی علیہ السلام اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مال و متاع جو زاد سفر تھا اس کو باندھا، اور پھر اس طرح یہ مختصر سا قافلہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مختصر سا قافلہ یہ مدینہ کی طرف چلتا ہے، اور قریش مکہ کو، کفار مکہ کو اس کی اطلاع تک نہیں، کیونکہ وہ تدبیر کرنے والے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، اور پھر اس طرح ان کا یہ دین بھی ختم ہو جائے گا اور پھر ہم اپنے لوگوں کو اس دین کو چھوڑنے سے روک سکیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر تدبیر کرنے والا ہے، وخیر الماکرین، ان کی ساری تدبیریں بیکار ہو گئی۔ وہ شام مغرب کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کرتے ہیں کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے۔ جب رات ہو گئی انہوں نے سوچا ابھی اللہ کے رسول سو رہے ہوں گے، ابھی ان کے اوپر حملہ کرنا مناسب ہوگا، چنانچہ جب حملے کے لیے کمرے میں تشریف لے گئے، جب کمرے میں داخل ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر موجود نہیں پاتے۔ یعنی توحید کی راہ میں یہ رکاوٹیں ہیں کہ سب سے پہلے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زبان سے ایذا دے رہے ہیں، اس کے بعد آپ کو مال و متاع کا لالچ دے رہے ہیں، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام شرارتوں سے محفوظ رکھا، اور پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی بھی تھی اور ہمارے لیے ایک نمونہ بھی کہ ہم نے توحید کی راہ سے کبھی پیچھے نہیں ہٹنا۔ اگر ہمارے اپنے رشتہ دار بھی ہمارے خلاف ہو جائیں، ہمارے کنبے قبیلے والے بھی ہمیں چھوڑ دیں، ہمارا بائیکاٹ کر دیں، اگر وہ ہمیں کسی قسم کا لالچ بھی دیں یا پھر اس کے لیے کٹ مر جانا بھی پڑے، تو پھر بھی توحید کو نہیں چھوڑنا۔ یہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اور پھر اس کو کیوں نہیں چھوڑنا؟ کیونکہ شرک ایک ایسا بڑا گناہ ہے کہ جس کی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مذمت کی ہے، چنانچہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ بے شک بندوں میں سے جس بندے کو چاہے بخش دے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے والے کو اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرتا ہے اس کو کبھی نہیں بخشے گا، اس کے سوا اللہ تعالیٰ جسے چاہے بخش دے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات ولم یشرک بہ شیئا، جو شخص اس حالت میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا، فقط دخل الجنہ، تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور جو شخص من یشرک باللہ شیئا، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو بھی شریک بناتا تھا، فقط دخل النار، تو پھر وہ جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا۔ حضرات، یہ شرک جو کہ سب سے پہلے قوم نوح اس کا شکار ہوئی، اور پھر اس کے بعد یہ سسٹم چلتا رہا یہاں تک کہ یہ
کفار مکہ بھی اس کا شکار اسی طرز پر ہوئے کہ انہوں نے جو قوم نوح کے جو صالحین تھے، جو انہوں نے ان کے بت بنا رکھے تھے، یہ کفار مکہ جو قریش مکہ تھے ان کے قبیلوں میں تقسیم ہو گئے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان معبود باطلہ کی نفی کی اور اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا، اور پھر ان کو اس شرک سے دور کرنے کے لیے دعوت دی۔ اور پھر جو لوگ آپ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آئے اور پھر انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے، اپنے مال و متاع کو چھوڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نبھایا، ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم ویبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون، کہ یہ وہ لوگ کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، وہ لوگ جنہوں نے اس توحید کی وجہ سے اپنے رشتے گنوائے، اپنے گھر چھوڑے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، اپنے مال سے، اپنے جسم سے، اپنی جان سے اللہ اور اس کے رسول کی مدد کی، یہی سچے لوگ ہیں، یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ چنانچہ اسی دعوت کی وجہ سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والے تھے، انہوں نے اپنے گھروں کو بھی چھوڑا، انہوں نے اپنے مال و متاع کو بھی چھوڑا، انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو بھی چھوڑا، اور یہی نہیں، جب یہ اسلام کے مقابلے کے لیے